السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے افغانستان کے ایک بہت ہی خوبصورت شہر کے بارے میں جس کا نام کابل ہے۔ اکثر لوگوں کے لیے کابل کا نام مختلف امیجز کو ابھارتا ہے۔ کابل جو کہ افغانستان کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہری مرکز بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اقتصادی اور سیاسی اہمیت بھی رکھتا ہے۔ یہ شہر صوبہ کابل کے متعدد اضلاع میں سے ایک ہے۔ یہ سڑکوں کے چوراہے پر واقع ہے جو کہ شمال میں ازبکستان براستہ مزار شریف، مشرق میں پاکستان براستہ جلال آباد اور جنوب میں قندھارا کی طرف جاتی ہے۔ تقریباً 35 سالوں سے کابل کے قریب ایک بستی موجود ہے، لیکن 20ویں صدی کے اوائل میں تک یہ شہر دریائے کابل کے شمال میں پھیلا ہوا نہیں تھا۔ یہ ترقی تقریباً 1980 کی دہائی تک جاری رہی، لیکن جب افغانستان میں جنگ سٹارٹ ہوئی تو بہت سے متاثرہ علاقوں کے دیہاتیوں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور کابل کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ لیکن 1972 میں شہر پر قبضہ کرنے والے لوگوں کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں شہری آبادی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے۔ 11 ستمبر کے حملے کے جواب میں 2001 میں امریکہ کی قیادت میں ملک پر حملے کے بعد سے شہریوں نے غیر معمولی ترقی دیکھی۔ کابل تاریخی طور پر افغانستان میں بسنے والے بہت سے مختلف گروپوں کا پوائنٹ رہا ہے۔ ان میں پشتون اور تاجک برادران کی اکثریت شامل ہے۔ اس کے علاوہ ازبک، ترکمان اور دیگر گروہوں کے ساتھ ہزارہ کی ایک قابل ذکر آبادی ہے اور وہاں آبادی کی اکثریت مسلم لوگ ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ وہاں پر سکھ اور ہندو کمیونٹی بھی رہتی ہے۔ 1980 کی دہائی سے تنازعات کے نتیجے میں شہر میں بے گھر ہونے والے دیہی برادریوں نے شہری آبادی کا بڑھتا ہوا تناسب بنایا ہے۔ 17ویں اور 18ویں صدی کی اگر ہم بات کریں تو کابل ایک دلکش اور خوبصورت آب و ہوا کے لحاظ سے مشہور تھا۔ کابل وہ جگہ تھی جہاں وسطی ایشیائی مہم جو بابر نے شمالی ہندوستان کے بیشتر علاقوں کو فتح کرنے کے بعد وہاں مغلیہ سلطنت قائم کی اور ان کی تدفین کی جگہ باغ بابر جسے حال ہی میں بحال کیا گیا ہے، اب بھی کابل کے مقبول ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ لیکن 1970 کی دہائی کے آخر میں یہ خانہ جنگی کے آغاز کے بعد سے مسلسل تشدد، توپ خانے کی بمباری اور خودکش حملوں کا مرکز رہا ہے، لیکن یہ 1940 کی دہائی سے لے کر اب تک ڈرامائی تبدیلیوں سے گزر چکا ہے، جہاں پر عمارتیں گرا دی گئیں اور پرانے شہر کے وسط میں مرکزی سڑکیں بنائی گئیں۔ مغلیہ سلطنت کے دور میں جو باغات وغیرہ لگائے گئے تھے وہ اب جدید ترقیاتی کے نتیجے میں سب غائب ہو چکے ہیں۔ افغان بادشاہت کا دارالحکومت بن گیا۔ تیمور شاہ مملکت کے بانی احمد شاہ درانی کا بیٹا تھا، جس نے ملک کی جنوب میں قندھار میں اپنا دارالحکومت قائم کیا تھا اور جس کا مقبرہ ابھی بھی ایک نمایاں یادگار ہے جو قصبے کے قدیم مرکز پر حاوی ہے۔ تیمور شاہ نے اپنا دربار کابل منتقل کیا اور 1793 میں اس کی موت کے بعد اسے وہاں ایک مقبرے میں دفن کیا گیا جسے حال ہی میں بحال کیا گیا ہے اور یہ مغل دور کے باغ میں تعمیر کیا گیا تھا۔ تیمور شاہ کے ایک بیٹے بدنام زمانہ شاہ شجاعت کی ذلت آمیز تدفین کی جگہ بھی یہی بن گیا، جسے انگریزوں نے 1839 میں نصب کیا تھا، لیکن تباہی کے فوراً بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ شاہ شجاعت کا تعلق احمد درانی اور اس کے بیٹے تیمور شاہ کے خاندان سے تھا۔ اسے کابل کے تخت پر ایک اور پشتون قبیلے کے حکمرانوں کی جگہ پر بٹھایا گیا تھا، یعنی محمد زئی، جنہوں نے سدوزئی کی جگہ لے لی تھی اور 1820 کی دہائی میں کابل میں بالادستی حاصل کی تھی۔ 1839 سے 1842 کے مختلف وقفے کے علاوہ اور 1929 میں چند مہینوں کے علاوہ جب کابل کے شمال سے ایک تاجک مہم جو نے کابل پر قبضہ کیا تھا، وہ 1970 کی دہائی تک قندھار میں رہے۔ 1826 سے 1863 تک محمود خان نے بادشاہت کی، اس کے بعد 1863 سے 1878 تک امیر شاہ علی اور آخر میں امیر عبداللہ خان کا دور 1880 سے 1901 تک رہا۔ 19ویں صدی کے بیشتر حصوں میں کابل بہت کم تبدیل ہوا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں انگریزوں نے پہلی اور دوسری جنگ کے دوران اپنی چھاؤنیاں بنائی تھیں۔ برطانوی قبضے کے بعد قلعہ اور بازار کے کچھ حصے سمیت کابل کی بہت سی یادگار عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔
کابل صرف امیر عبداللہ رحمان کے دور میں یکساں تبدیل ہوا، جس نے دریائے کابل کے بائیں یا شمالی کنارے کے ساتھ ایک نیا قلعہ تعمیر کروایا اور ترقی کا آغاز کیا۔ محل کے قریب مزید رہائشی اور تجارتی مراکز بھی قائم تھے اور یہ عمل 20ویں صدی تک جاری رہا۔ کابل کی آب و ہوا بہت ہی خوشگوار ہے، اس سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ موسم بہار میں بارش ہوتی ہے اور جب اگست کے موسم میں گرم ہوائیں چلتی ہیں، تب موسم گرما کا درجہ حرارت تقریباً 32 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، جبکہ 20 سینٹی گریڈ کا روزانہ فرق غیر معمولی نہیں ہے۔ موسم سرما کا درجہ حرارت دیکھا جائے تو یہ -5 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے ساتھ بھاری برف باری بھی ہوتی ہے۔ کابل کی معیشت کا انحصار تجارت پر ہے اور ان کے بازار پورے خطے میں مشہور ہیں۔ 20ویں صدی کے پہلے نصف کے دوران جدید کاری کے عمل کے ایک حصے کے طور پر مختلف صنعتی اداروں میں سرمایہ کاری کی گئی، جن میں ٹیکسٹائل ملز اور مشینی اینٹوں کی پیداوار کا پلانٹ شامل ہے۔ 1960 کی دہائی میں شہر کے مشرق میں باگرامی ایک علاقہ ہے جہاں صنعت کاری بہت زیادہ ہوتی تھی، جسے بعد میں صنعتی علاقے کا نام دیا گیا۔ حالانکہ اس سے 1993 سے 1994 میں جنگوں کے ذریعے بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ اگر ہم ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں تو بہت سے بس اسٹیشن ہیں جہاں سے پرائیویٹ لمبی دوری کی بس سروسز دوسرے صوبے کے لیے چلتی ہیں۔ عوامی نیٹ ورک پر شہر کے اندر سفر ممکن ہے، جس میں شہر میں بسیں چلتی ہیں، جبکہ بہت سی پرائیویٹ منی بس مضافات میں جانے والوں کے لیے مرکزی راستوں پر چلتی ہیں۔ حامد کرزئی بین الاقوامی ہوائی اڈہ، جو کہ شہر کے مرکز کے شمال میں واقع ہے، کو وسیع کر دیا گیا ہے تاکہ شہری اور فوجی ہوائی ٹریفک دونوں میں اضافہ ہو سکے۔ کابل کی اہم ثقافتی سہولیات میں افغانستان کا قومی عجائب گھر ہے، جو کہ دارالامان کے علاقے میں ہے، جسے 1993 سے 1994 میں جنگ کے دوران لوٹ مار اور نقصان پہنچانے کے بعد 2004 میں دوبارہ کھولا گیا۔ جگہ کی رکاوٹوں کی وجہ سے اس کے نمونے کے بھرپور ذخیرے کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ڈسپلے پر ہے۔ نیشنل آرچیو اسماعی واٹ کے علاقے میں ریئر مینوسکرپٹس کا ایک بہترین ذخیرہ ہے، لیکن وہاں تک رسائی محدود ہے، جبکہ اندرابی کی نیشنل گیلری میں پینٹنگ کا مستقل ذخیرہ موجود ہے۔ یہاں ایک فرینچ کلچر سینٹر بھی ہے۔ 16ویں صدی میں مغل شہنشاہ بابر کی طرف سے تعمیر کیے گئے باغات میں سے ایک باغ، جس کا نام باغ بابر ہے، اسے 2008 میں بحال کیا گیا دوبارہ عوام کے لیے، اور 19ویں صدی کا کوئن پیلس باغ کے جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے، جو کہ ثقافتی تقریبات کے لیے باقاعدگی سے استعمال ہوتا ہے۔ 2002 سے شہری خدمات میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے، لیکن شہری بنیادی ڈھانچے کی خراب حالت، آبادی میں تیزی سے اضافے کے نتیجے میں کابل کی بہت سے باشندوں کو مناسب بنیادی خدمات تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ Kindly like and subscribe to my channel. شکریہ۔